السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل کے معاشرے میں نوجوانوں کا جو کردار ہے وہ بہت ہی عام ہے۔ اس میں سب سے زیادہ تو نوجوانوں کو اسلام کا علم ہونا چاہیے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے آنے چاہیے، اور سب سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی پیچھے بہت بڑے بڑے انبیاء کرام نے نوجوانوں پر تبلیغ شروع کی، کیونکہ نوجوان طبقے پر جو حالات کے اختیارات ہوتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہوئے وہ جلدی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بجائے کہ ایک بزرگ بندہ کہ جس نے ساری زندگی اپنے ان عقائد اور نظریات پر زندگی گزاری ہو، تو کیونکہ وہ جلدی ایکسیپٹ اس چیز کو نہیں کرتے۔ تو آج کل کے معاشرے میں جو آج پاکستانی نوجوانوں سے میں خاص کر مخاطب ہوں کہ ہمیں اپنے معاشرے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ہم سب سے بڑھ کر ہمیں پاکستان کا حب الوطنی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں فلسطین کا مسئلہ بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ فلسطین وہ ملک ہے کہ جہاں انبیاء علیہ السلام کا نزول ہوا، بہت سارے پیغمبر کی سرزمین کہلاتی ہے، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام کی سرزمین کہلاتی ہے جو فلسطین، لیکن وہاں جو حماس اور دوسری تنظیمیں کام کر رہی ہیں تو ان میں سب سے زیادہ نوجوان ہیں۔ وہ نوجوان ہی ہیں کہ جنہوں نے اس اسلام کے لیے قربانیاں دی، نوجوان ہی ہیں جنہوں نے سارے معاملات میں اپنا ایک خوب کام سر انجام دیا۔ تو خاص کر آج دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں نوجوان کیا کر رہے ہیں۔ نوجوان آج کل اس نشے کی لت میں ایک انتہا درجے میں گر چکا۔ نشے ایک بہت بری لعنت ہے۔ آپ شاید اس چیز سے واقف نہ ہوں کہ ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دینے والا اس نشے نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا۔ حالانکہ ہماری نوجوان نسل کو حماس کی طرح مجاہد بننا چاہیے اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے، اپنے جو انبیاء کا جو اور جہاں جہاں امت مسلمہ کی مقدس جگہ ہیں ان کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن پاکستانی معاشرے میں جو ہمارے اپنے پاکستانی لوگ ہیں، ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی تھی، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا کردار ادا کرنا تھا، جنہوں نے اس ملک کے مستقبل کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اچھے اچھے کام کرنے تھے۔ کسی نے ڈاکٹر بن کر اچھی فیلڈ میں جانا تھا، کسی نے سیاستدان بن کر اچھی فیلڈ میں جانا تھا، کسی نے کسی کام کے لیے اچھی فیلڈ میں جانا تھا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے نوجوان ایک نشے کی لت میں لگ گئے۔ حالانکہ اس اسٹیٹس نے کی دنیا نے ہمارے نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ جب انسان آئس کا نشہ کرتا ہے اور دوسرے جو نشے ہیں اس سب نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ نوجوانوں کو علم نہیں ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے۔ حالانکہ اگلے دن ایک ایسا واقعہ ہمارے اس تحصیل میں ہوا کہ ایک آئس کے نشے کے عادی مجرم نے اپنے خالہ اور اپنے کزن اور اس کی بیوی اور اپنے چچا زاد کزن اور ایک اور آدمی 5 بندوں کو قتل کر دیا۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا منشیات کی، اور دین اسلام تو اس کی بہت زیادہ سختی سے اس چیز کو منع کرتا ہے۔ تو آئے نوجوانوں، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھائی بھی اس لت میں اگر لگ جائے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو بہتری کی طرف لانا چاہیے۔ بری چیز نہیں ہے، انسان گناہ کر بیٹھتا، لیکن معاشرہ دوسرے جو لوگ ہوں ان کو راہ ہدایت کی طرف لائیں، ٹھیک طریقے کی طرف ان کو سمجھائیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو ایک اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے ساتھ سمجھائیں، اور ان کو یہ بات باور کروائیں کہ آؤ، اگر آپ اس تباہی کی طرف چلے گئے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیونکہ نشہ ایک بری چیز ہے، لیکن نشہ کی زندگی سے واپس لایا جا سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اگر
یہ نہیں ہو سکتا، یا یہ تو اب اس کے ساتھ ہم نے سلام نہیں لینا، کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی اسلام کی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو دعوت دی، چاہے وہ اچھا تھا چاہے برا تھا، کیونکہ برے لوگوں کو ہم نے اچھائی کی طرف لانا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اور برائی کی طرف لت میں چلے گئے، اور ان کو ہم نے ایک اچھے اچھائی کی طرف لانا ہے، اور ان کو نشے کی لت سے نکالنا ہوگا۔ اور اس لیے اگر ان کے ساتھ آپ سلام لیں، ان کو اپنے سینوں سے لگائیں، ان کی بہترین تربیت کریں، انشاءاللہ نوجوان ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف جب لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ نشے جیسی لت سے وہ دور ہو جائیں گے۔ دوسری بات کہ جو سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم نے اور برائیوں کے سے اپنے نوجوان بھائیوں کو روکنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم نے اپنے نوجوان بھائیوں کو ان جیسی تحفظات اور ان جیسی چیزوں سے اگر ہم نے نہ کیا تو یہ بہت زیادہ ایک غلط راستہ میں چلے جائیں گے، کیونکہ جیسے نشہ ہے اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، تو چوری، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک برائی کی طرف جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نشے کی بری لعنت سے بچائے، ہمارے جو بھائی اس نشے کی لعنت میں لگ چکے ہیں ان کو بچائے، اور ہمیں حق کی طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے جو ہمارے فلسطین اور جہاں دوسرے حماس کی طرح مجاہد اور اچھے اخلاق والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انسان بالکل گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے۔ اگر یہ بندہ سوچ لے کہ نہیں جی اب تو معافی کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگو تو صحیح، آپ کی مانگنے کی دیر ہے، میری معاف کرنے کی دیر نہیں ہے بالکل۔ مطلب یہ انسان کبھی بھی نہ سوچے کہ بس میں تو اتنے گناہ کر بیٹھا ہوں، معافی کی کوئی ذریعہ نہیں۔ موت سے پہلے انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سب لوگوں سے یہ تلقین ہے کہ آپ سب لوگ اچھائی کی طرف ایک دوسرے کو پیغام دیں، اچھا مثبت سوچیں۔ ہر بندہ نا آج کل نیگیٹو سوچتا ہے، تنقید کرتا ہے، برا سوچتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف برا سوچتے ہیں، یہی کہتے ہیں نہیں وہ ایسا ہے، ہم نے ایسے، ہم اچھے ہیں۔ ہاں ٹھیک، ہمارے میں خامیاں ضرور ہیں، لیکن ہم نے جو برا بھی ہے اس کو اچھائی کی طرف لانا ہے۔ برائی کسی چیز کالنی ہے، نیگیٹو کسی چیز کالنی ہے، پازیٹیو ہر چیز کا اللہ آپ اچھائی کی طرف لائیں، اچھائی کی طرف راغب کریں، انشاءاللہ ایک دن معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اور جب معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا اس ملک کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔